السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو دین دنیا سٹوری چینل میں ویلکم کہتی ہوں، اور آج جو میں آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل قصہ ہے جو نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بہترین قصہ حسن القصص کہا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو ترتیب وار بنایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور صالح تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ خواب کسی کو نہ بتانے کی تاکید کی اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں خاص علم اور حکمت عطا کرے گا۔ بھائیوں کی سازش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے بھائی حسد کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو ختم کرنے کی سازش کی۔ ایک دن انہوں نے والد سے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بطور ثبوت یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا دیا۔ کنویں سے نکلنا اور غلامی۔ کنویں میں حضرت یوسف کو اللہ نے تنہا نہ چھوڑا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہیں نکال لیا۔ قافلے والے نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچ دیا، جہاں عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر کے گھر میں آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر بری نظر ڈالی اور انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ کے خوف سے انکار کیا۔ زلیخا نے ان پر الزام لگایا، مگر اللہ نے یوسف کی بے گناہی ظاہر کر دی۔ قید کا واقعہ۔ زلیخا کی سازش کے نتیجے میں حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے اللہ کے عطا کردہ علم سے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر دی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ بادشاہ کا خواب اور یوسف کی رہائی۔ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے خوشے اور 7 خشک خوشے۔ اور بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر چاہی اور حضرت یوسف کو جیل سے باہر لایا گیا۔ حضرت یوسف نے تعبیر دی کہ 7 سال زرخیزی کے بعد 7 سال قحط آئیں گے اور لوگوں کو ان سالوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بادشاہ نے ان کی حکمت اور علم کو دیکھتے ہوئے انہیں عزت دی اور مصر کے خزانوں کا نگران مقرر کیا۔ بھائیوں کی ملاقات اور آزمائش۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو لانے کی شرط رکھی۔ جب بھائی دوبارہ آئے تو حضرت
یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت یوسف کا بھائیوں کو معاف کرنا۔ آخر کار حضرت یوسف نے خود کو بھائیوں پر ظاہر کیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ انہوں نے اپنے والدین کو مصر بلایا، ان کے ساتھ خوشحالی زندگی گزاری۔ حضرت یوسف کا اخلاق اور سبق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے۔ انہوں نے ہر آزمائش میں اللہ کی مدد مانگی اور معاف کرنے کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ یہ قصہ قرآن کے بیان کردہ سب سے خوبصورت اور مکمل قصوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹس کریں۔ تھینکس۔